آخرت 6 صحیح مسلم نمبر 7420 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ صرف وہی مال ہے جس کا تعلق 3 چیزوں سے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے خوراک حاصل کرنے اور کھانے پر خرچ کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کھانے پر معقول حد تک فضول خرچی یا اسراف کے بغیر خرچ کرے، کیونکہ یہ گناہ سمجھا جا سکتا ہے۔ باب 7 الاعراف آیت 31 اور کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہ ہو، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف حلال ہی کھائیں، کیونکہ صحیح مسلم نمبر 2346 میں موجود حدیث کے مطابق اگر کسی کی دعا حرام کھا جائے تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی دعا رد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے باقی اعمال کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اعلیٰ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 2342 میں موجود ایک حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حرام سے جڑی نیکی رد ہے۔ جس طرح اسلام کی باطنی بنیاد نیت ہے، اسی طرح اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کا حصول اور استعمال ہے۔ آخر میں ایک مسلمان کو یہ ذہنیت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ سادہ کھانا کھاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ اہم ذمہ داریوں اور فرائض سے مسلسل اپنے پیٹ میں مشغول رہتے ہیں۔ اگلی چیز جس پر کوئی اپنی حقیقی دولت خرچ کرتا ہے وہ ہے ان کے کپڑوں پر۔ ایک بار پھر ایک مسلمان کو اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو شیطان کے بہن بھائیوں کا لقب دیا گیا ہے۔ باب 17 الاسرا آیت 27 بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کو اچھے، صاف اور سادہ لباس سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ سنن ابن ماجہ نمبر 4118 کی حدیث کے مطابق یہ ایمان کا ایک پہلو ہے۔ بہت زیادہ دولت وقت اچھے لگنے کی لگن کسی کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں سے کبھی نہیں روک سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنا کوئی ان کی شکل و صورت میں مشغول ہوگا، اتنا ہی وہ اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں جیسے گاڑی، گھر اور کھانے میں اسراف اختیار کرے گا۔ یہ انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے روک دے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ اس سے دونوں جہانوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124 اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ انسان کی اصل دولت وہ ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیجتا ہے۔ اس میں فضول خرچی، اسراف کے بغیر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ضروریات اور ان کے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا شامل ہے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں شامل ہیں جو کسی کو عطا کی گئی ہیں، نہ کہ صرف دولت۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا زیادہ استعمال کرے گا، دونوں جہانوں میں اتنا ہی زیادہ سکون اور کامیابی ملے گی۔ باب 16 النحل آیت 97 جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ آخر میں ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی 2 چیزوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھی ہے، کیونکہ یہ ان کے رزق کا ایک حصہ ہیں جو بدل نہیں سکتی، اور آسمانوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان کے لیے مختص تھی۔ زمین اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ ان کی تلاش میں اعتدال کا مظاہرہ کریں اور آخری پہلو پر زیادہ توجہ دیں۔ دولت حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی دیگر تمام صورتیں حقیقت میں کسی شخص سے تعلق نہیں رکھتیں اور دوسروں کے لیے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیچھے رہ جائیں گی، حالانکہ قیامت کے دن ان سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔